اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، برادران اسلام، آج میرے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ 10 سال سے ملک کے صوبوں میں، ضلعوں میں، شہروں میں، کیرالہ میں، کرناٹک میں، مہاراشٹر میں، آندھرا میں، تامل ناڈو میں، مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں، اتر پردیش میں، بہار میں، بنگال میں، کشمیر میں نے اتحاد ملت کی صدا لگائی۔ میں نے بار بار پکار کر یہ کہا کہ اسلام ہے جو اصل رشتہ ہے، اسلام مسلمانوں کو جوڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا، دین صرف اسلام ہے، اور فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ میں نے اسی کی بنیاد پر پورے ملک میں یہ صدا لگائی کہ دیوبندیت اور بریلویت تفرقے کے وہ الفاظ ہیں جن کو دریا برد کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ صدا لگائی کہ سنیت اور شیعت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ میں نے یہ صدا لگائی کہ مقلدیت اور غیر مقلدیت کو فتنہ بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ پوری ملت اسلامیہ ہے۔ میری سینکڑوں تقریریں اس موضوع پر ہوئی ہیں، اور ادھر 2-3 سال سے لگاتار میں اس موضوع پر بول رہا ہوں، اس موضوع کے لیے کارروائی نکال رہا ہوں، اس موضوع کے لیے عملاً جدوجہد کر رہا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ میں بریلی بھی گیا، اور میں شیعوں کے مقام پر، امام باڑے پر بھی حاضر ہوا، اور ظاہر ہے کہ ندوہ میرا گھر ہے اور دیوبند میرا مرکز ہے۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ یہ صدا لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ انسانیت کی ہدایت کا انتظام کیا جائے۔ پوری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا تھا، اور آپ کے ذریعے جو امت اٹھائی گئی اس کو کنتم خیر امت اخرجت للناس سے یاد کیا گیا۔ یہ بہترین امت اس لیے ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اس کو برپا کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تمام فرقوں کو، جتھوں کو، پارٹیوں کو، قبیلوں کو، آپس میں لڑنے والوں، مرنے والوں کو ایک نقطہ توحید پر متفق فرمایا، اور ایک سبق پڑھایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور قرآن پاک نے اصول بیان کر دیے۔ قرآن پاک نے یہ بتا دیا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پیغمبروں کا مشن کیا رہا ہے، پیغمبروں نے اپنی قوم کو کس طرح مخاطب کیا ہے، قوم کی طرف سے کیا جوابات دیے گئے ہیں۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت کو کیا کیا وصیتیں فرمائیں، کیا کیا نصیحتیں فرمائیں۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے فرما دیا تھا کہ تم لوگ میرے بعد کافر مت بن جانا کہ آپس میں تفرقہ کرو، لڑو اور ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جاؤ۔ آپ نے یہ حکم فرمایا تھا، اور آپ نے اپنے صحابہ کے مقامات بیان فرمائے تھے، ان کے درجات بیان فرمائے تھے۔ آپ نے ابو بکر کا مقام، عمر کا مقام، عثمان کا مقام رضی اللہ عنہم بیان فرمایا تھا، اور تمام محدثین متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے بیان فرمائے۔ امام احمد کا یہ قول ہے، امام نسائی کا یہ قول ہے، امام حاکم کا یہ قول ہے، اور تمام محدثین کبار کا یہ قول ہے۔
اور آپ نے اپنی امت کو، ملت کو وصیت کی تھی کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، فرمایا تھا دو بھاری ذمہ داریاں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اور چار مرتبہ غدیر خم کے مقام پر حج سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کو یہ فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تجھیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، کبھی ان پر زیادتی مت کرنا، کیونکہ جو ان کو اذیت دے گا، فاطمہ کو اذیت دے گا، حسن کو دے گا، حسین کو دے گا، علی کو دے گا، وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، وہ میرا کلیجہ چیرے گا، اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ متعدد صحیح حدیثوں میں آپ نے امت کو یہ بتایا تاکہ امت گمراہ نہ ہو، حق اس کے سامنے واضح اور متعین ہو جائے۔ ایک طرف جہاں یہ فرمایا کہ کتاب اللہ اور میری سنت، ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اس کی خود گواہی دے رہی کہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا جائے گا، اور کتاب و سنت مرجع رہیں گے۔ یہ ملت متحد ہوگی جب کتاب و سنت پر اتفاق ہوگا، اور کتاب و سنت پر اتفاق اگر نہیں ہے تو اتحاد جھوٹ ہے، نمائش ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اس لیے حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مجھے تو آج بے انتہا مسرت ہے جب میں نے آج انقلاب میں اس اجلاس کی خبر دیکھی جو ہمارے بڑے عزیز دوست اور بھائی منظور عالم صاحب نے منعقد کیا۔ وہ ماشاءاللہ مسلسل سیمینار کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور وہ اتحاد ملت کے پہلے دن سے داعی ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے مخلص فرد ہیں، اور مولانا مودودی کے لٹریچر کو انہوں نے بہت اچھی طرح پڑھا بھی ہے اور ہضم بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو ادارہ قائم کیا، انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ مسجد نبوی کے باب السلام کے سامنے جو چھتریاں ہیں ان کے نیچے میں اور وہ بیٹھا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے اس امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا جب وہ ہندوستان نہیں آئے تھے اور وہ مدینہ منورہ میں ملازمت کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک اتفاق ہوا تھا، اور اس کے بعد ہندوستان آنے پر جب ملی کونسل قائم ہوئی تو میں اس کا تاسیسی ممبر تھا، آج بھی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جب انہوں نے آبجیکٹیو اسٹڈیز کا ادارہ قائم کیا تو ہمیشہ مجھے اس سے وابستہ رکھا اور اس کی دعوت دی۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے اور ان کے خیالات یکساں ہیں، اور وہ اچھے پروگرام کرتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے بریلویوں کو جوڑا، شیعوں کو جوڑا، درگاہ والوں کو جوڑا۔ ان کا یہ مشن ہے، اور وہ اس پر کام آج سے نہیں کر رہے ہیں، بڑے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی طرف سے اس اجتماع کا منعقد ہونا تو بڑی اچھی علامت ہے، لیکن ملی اتحاد کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے علماء و دانشوران، IOS کی جانب سے منعقدہ میٹنگ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، آل انڈیا ملی کونسل، علماء و مشائخ بورڈ سمیت ملک بھر کی ملی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے، اور اس لیے میں دکھا رہا ہوں کہ اسے اچھی طرح سے سیو کر لیجئے گا، کیونکہ اسے ہر مدرسے میں بھیجنا ہے، اسے ہر مسجد میں بھیجنا ہے، اسے ہر امام اور خطیب کو بھیجنا ہے، اس کو ہر مدرس کو بھیجنا ہے، اور اب اس کو ہی ایک وثیقہ، ایک دستاویز اور ایک لائحہ عمل بنا لینا ہے، کیونکہ امت کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جن میں مولانا رابع صاحب بھی ہیں اور مولانا ارشد مدنی صاحب بھی ہیں اور دیگر حضرات بھی ہیں، ان سب نے ایک اتفاق کیا ہے، ان سب نے قول و قرار کیا ہے۔ اس لیے
یہ ظاہر ہے کہ جمعیت العلماء اور پرسنل بورڈ اور دیگر تنظیموں کی طرف سے اب یہ ہدایت نامہ ہے، اس لیے ہر امام و خطیب کو اسی کا بیان کرنا ہے اور اتحاد ملت کی بات کرنی ہے۔ اب کوئی بات نہ شیعوں کے خلاف ہوگی، نہ بریلویوں کے خلاف ہوگی، نہ اہل حدیث کے خلاف ہوگی، نہ درگاہیوں کے خلاف ہوگی، بات ملت کی ہوگی، امت کی ہوگی، اس امت کے اتحاد کی ہوگی۔ اور اتحاد کے جو نکات ہیں ابھی وہ ظاہر ہے کہ طے نہیں ہوئے ہیں، اور وہ منظور عالم طے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو علماء کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سے وہ نکات ہیں جن پر ہم اتفاق کریں، اور جہاں اختلاف ہو وہاں پر ایک دوسرے کو ہم معذور سمجھیں اور ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی نہ کریں۔ یہ طریقہ کار ہم اختیار کر لیں تو اس سے ملت کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہو کہ تم نے جو صدا دسیوں سال سے لگائی ہو، پورے ملک میں پھر پھر کر تم نے کھل کھل کر جو بیان کیا، تم پر فتوے لگے، تم سے نفرت کی گئی، تمہارے خلاف مہم چلائی گئی، لیکن جیت تمہاری ہوئی کیونکہ تم حق کی بات کرتے رہے۔ تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے رہے، قرآن کی دعوت دیتے رہے، حدیث پڑھ پڑھ کے سناتے رہے اور حدیث کی دعوت دیتے رہے، تو فتح تمہاری ہونی تھی، اور وہ فتح اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی۔ اس لیے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور امت کو خوشخبری سناتا ہوں، اور امت کے تمام افراد سے، اور بالخصوص دیوبند کے طلباء سے، ندوے کے طلباء سے اور دیگر مدارس کے طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ اب جھگڑے کی کوئی بات مت کرنا، اور شیعوں کا بھی استقبال کرنا، اور بریلویوں کا بھی کرنا، اور اہل حدیث کا بھی کرنا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی عمارت میں ہندوستان کی ملت اسلامیہ ترقی کرے، اور اس ملت کو وہ مقام حاصل ہو جو مقام نبی پاک علیہ السلام نے اس کو دیا ہے، اور قرآن نے اس امت کے لیے جو مقام طے کیا ہے، اللہ وہ مقام عطا فرمائے۔ میں نے جب مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان اس میں پڑھا جو اخبار میں نقل کیا گیا ہے، تو اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مولانا ارشد مدنی نے فرمایا کہ میں نے میٹنگ میں اتحاد ملت کے لیے شرکت کی، میں دارالعلوم کا خادم بھی ہوں، صدر مدرس بھی ہوں، اور جمعیت العلماء ہند کا خادم و صدر ہوں، تو میں دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے اتحاد کے سلسلے میں یہ بات کہتا ہوں کہ دارالعلوم کا ایک مسلک ہے، اور اس مسلک کی بنیاد پر بہت سے لوگ ہیں جو دیوبندیوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ ہم ہر شخص کی طرف اس کی عزت و احترام کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، کافر بناتے ہیں، لیکن ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں بناتے۔ البتہ حدود شریعہ کے اندر اگر کسی کا عمل شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے تو ہم علمی اعتبار سے اس کی نکتہ چینی کرتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ دارالعلوم کے تعلق سے بات ہے۔ اب جمعیت العلماء ہند کی بات ہے تو ہمارے یہاں ہر آدمی، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، ہماری جماعت کے اندر شریک ہے اور ہمارے ان سے تعلقات ہیں۔ مولانا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو میں مولانا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیوبند سے اب کم از کم ان شعبوں کا خاتمہ کر دیں جو مناظرے بازی کے لیے، حجت بازی کے لیے، لڑائی کے لیے، دھینگا مشتی کے لیے ہیں۔ اب دیوبند میں رد مودودیت کو بند کر دیا جائے، رد شیعیت کو بند کر دیا جائے، رد غیر مقلدیت کو بند کر دیا جائے، اور اسی طرح رد اور رد کے جو ردے ہیں
ان کا خاتمہ کر کے اب اتحاد ملت کا بورڈ لگا دیا جائے، دیوبند کے دروازے پر لگا دیا جائے، دارالافتاء پر بھی اتحاد ملت کا بورڈ لگا دیا جائے، چونکہ دیوبند کے جو فتوے ہیں جلدوں کی جلدیں موجود ہیں، ان میں شیعوں کو کافر کہا گیا، بریلویوں کو مشرک بتایا گیا، اور جو غیر مقلد ہیں ان کو شیطان کا پرستار یا شیطان کا مقلد کہا گیا۔ جو کتابیں دیوبند سے اور دیوبند کے حلقے سے شائع ہوتی رہی ہیں، انہوں نے ہی اس ملک کے ماحول کو اتنا گرمایا کہ بریلوی اور دیوبندی لڑتے رہے، مسجدوں میں جھگڑتے رہے، مسجدیں دھوئی جاتی رہیں اور فتوے چلتے رہے، کسی نے کسی کو گستاخ رسول کہا اور کسی نے کسی کو گستاخ صحابہ کہا، یہ جو سارے فتنے چلتے رہے اور امت دو حصوں میں بانٹ دی گئی، اور اس کے بعد پھر اہل حدیث کا فرقہ کھڑا ہوا تو دیوبند نے اس کے خلاف مورچہ سنبھالا، اور یہ کہ یہ شیطان کے مقلد ہیں۔ جب انہوں نے دیوبندیوں کے بارے میں یہ کہا اور حنفیوں کے بارے میں کہ یہ شرک کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے اماموں کو گویا خدا یا رسول بنا لیا ہے، یہ موضوع گرما گرم کتابوں میں بھی سامنے آیا اور فتووں میں بھی سامنے آیا، اور اس کے نتیجے سے ہر مسجد میں اگر کوئی دیوبندی امام ہے تو جب تک وہ یہ جھگڑے نہ چھیڑے، جب تک وہ ملت کو نہ پھاڑے، اور جب تک کہ وہ ان فتووں کی آگ نہ لگائے، اسے بھی چین نہیں، اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ صورتحال قائم تھی۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا کا یہ اعلان ہے کہ بھائی ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، سب کو بھائی سمجھتے ہیں، تو اب آئندہ سے مولانا مودودی کو ضال اور مضل اور ان کی جماعت کو گمراہ کن نہ کہا جائے۔ کم از کم پورے عالم اسلام میں جس شخصیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں جس کی جماعت کے بڑے کارہائے نمایاں ہیں، عظیم الشان خدمات ہیں، اور جس کے ایک فرد منظور عالم کی طرف سے جلسے میں مولانا تشریف لے گئے اور وہاں یہ بیان دیا، تو اب جو بھی بیانات ہیں، فتاویٰ ہیں، کتابیں ہیں مولانا مودودی کے خلاف، جماعت اسلامی کے خلاف، ان کو اب جلا دیا جائے تاکہ اتحاد ملت میں رکھنا نہ ہو۔ اور رہ گئے شیعہ، تو ظاہر ہے کہ تمام دیوبندیوں نے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر 250 علماء دیوبند نے پاکستان کے، بنگلہ دیش کے اور ہندوستان کے 250 علماء دیوبند نے یہ فتویٰ صادر کیا، کتاب شائع ہوئی کہ شیعہ کافر ہے، اور مولانا کی کتاب خمینی انقلاب کے خلاف شائع ہوئی اور اس کو خوب پھیلایا گیا۔ تو اس فتوے کا بھی خاتمہ کر دیں اور اس طرح کی کتابوں کو اب خاکستر کر دیں تاکہ صحیح معنی میں اتحاد ملت کا عمل ہو۔ اور مولانا کہتے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں اور ہم تو ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ مخلصانہ طور پر اب اس عمل کو شروع کر دیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی تھی۔ بعد میں سب کو معلوم ہے کہ جس نے خلفائے راشدین کے نظام کا خاتمہ کیا اور خلیفہ راشد حضرت علی جن کے بارے میں نبی نے سب سے زیادہ فضائل بیان کیے تھے اور علل اعلان 40,000 کے مجمع میں فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب کو، میرے اہل بیت کو تھامنا اور میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، تو جس نے خلیفہ راشد کو ختم کرنے کے لیے ایک بھیانک لڑائی لڑی اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ اور تابعین کو شہید کر دیا جو جنگ بدر میں شریک تھے اور جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حدیبیہ میں تھے، جن میں سب سے نمایاں نام حضرت عمار ابن یاسر کا ہے، جن کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد جن پر گالیوں کی برسات کی اور مسجد کے ممبروں سے جن پر لعن طعن کیا۔ یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو جھٹلانے والے اتنے ناپاک اور گندے اور جھوٹے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان پر فرشتے کالک ملتے ہیں، وہ اپنے جھوٹ سے شرماتے نہیں ہیں۔ جس نے یہ کیا اس کے ساتھ جو کھڑا ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ خاندان نبوت کے بچے کے خاتمے کے
مجرموں کے ساتھ کھڑا ہے، اور مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ اور تابعین کے قتل عام کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر کعبہ مقدسہ پر جو گولے برسائے گئے ان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کا چہیتا بیٹا تھا اس سے جس کی دوستی ہے، جو اس کے دفاع میں لگا ہے، آج اگر وہ باغی اور باغی جماعت ہوتی تو ظاہر ہے کہ مولانا ارشد مدنی اور جن لوگوں نے دیوبند سے ایک فتویٰ شائع کیا، اور مولانا رابع حسنی اور ان کے 2-4 مرید، وہ سب اسی باغی کے ساتھ ہوتے، کیونکہ وہ اس کے دفاع میں جانے دے رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ باغی اور جہنم کے داعی تھے۔ بخاری کی روایت میں صاف بات موجود ہے کہ ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، اور عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، آ جاؤ علی کی طرف، آ جاؤ حق کی طرف، آ جاؤ اہل بیت کی طرف، اور وہ بغاوت کی طرف، قتل کی طرف، گالیوں کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور جہنم کے داعی ہوں گے۔ اور پھر نبی نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت پیدا ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے جو متواتر درجے کی ہے، تحقیق کرنے والے تحقیق کر لیں، اور ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ ضد میں جھٹلاتے ہیں اور اس امت میں تفرقے کو برپا کرتے ہیں۔ تو جس نے خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا، جس نے امت میں تفرقے کی بنا ڈالی، جس نے نبی پاک کے خاندان کو چن چن کر مارا، جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں نہ اللہ سے شرم ہے نہ رسول سے شرم ہے۔ اور اس کے بعد اتحاد ملت کی دعوت میں شیعہ صاحبان کے ساتھ، بریلوی صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر اگر یہ نمائش ہے تو ظاہر ہو جائے گی، کل بات ظاہر ہو جائے گی۔ بتایا جائے کہ ندوے میں کس نے دنگل مچایا، اور کس نے بے گناہ لوگوں کو نکالا، اور کس نے دہشت طاری کی، اور کس نے اپنے لوگوں کو زبردستی مسلط کیا، اور کس نے مولوی توحید عالم پر مجرمانہ ظلم کیا، اس کا کیا جرم تھا؟ بتا دیا جائے شریعت کی روشنی میں اس کا جرم کیا تھا، اس کو کیوں نکالا گیا؟ یہ سب سوالات ہیں، اور تمام طلباء کے ذہن میں چبھتے ہیں، ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں تو اتحاد ملت کی نمائش کرنے والے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو صرف اپنا عہدہ عزیز ہے اور اپنی وجاہت عزیز ہے، جو امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور امت کو توڑتے ہیں وہ حدیثوں کا انکار کر کے، وہ قرآن کو منہ چڑھا کر امت کو توڑتے ہیں، ادارے کو توڑ دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ آج جو لوگ بھی ملازمین ہیں ہمارے ادارے میں، ان پر دہشت طاری ہے، ان پر دہشت طاری ہے۔ ان کے جو صدر ہیں، ناظم صاحب ہیں، وہ اپنا نائب بنائیں شیعہ کو، اور اس کے پاس بیٹھیں اور محبت سے بات کریں، اس سے بغل گیر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ندوے میں ملازم ہیں وہ صحیح حدیثیں اگر سننے کے لیے کسی فرد سے رجوع کرنا چاہیں تو دہشت کے مارے وہ رجوع نہیں کر سکتے، فون کرتے ہوئے کانپتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی توحید عالم کی طرح نکال نہ دیا جائے۔ یہ کیا تصویر ہے؟ اس تصویر کے ساتھ یہ ڈرامے چلنے والے نہیں ہیں، کم از کم ان کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے ٹانڈوں مچا رکھا ہے، اور جنہوں نے آج کے اس دور میں وہ جرم کر رکھا ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے صاف بات ہے، کھلے الفاظ میں بات ہے کہ اس طرح کی کانفرنس کر کے اور سر جوڑ کر علماء کرام اگر بیٹھے ہیں تو مولانا ارشد صاحب سے اور مفتی ابو القاسم سے درخواست کروں گا کہ مولانا توقیر رضا صاحب بریلی سے دیوبند تشریف لائے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، مولانا احمد رضا خان صاحب کے پوتے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور اتحاد ملت کا ثبوت دیا۔ ان کی پارٹی کا نام بھی اتحاد ملت ہے، انہوں نے عملاً ثبوت دیا۔ کیا کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ بریلی جا کر آپ بھی مل لیں؟
امت دو دھڑوں میں تقسیم ہے، یہاں بھی اور پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، صرف بر صغیر میں یہ لعنت ہے، اور مراکش سے انڈونیشیا تک کوئی نہیں جانتا کہ دیوبندیت اور بریلویت کس مرغی کے انڈے ہیں اور کس انڈے کے بچے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن بہرحال بر صغیر میں جو ہنگامہ آرائی کی گئی، جو تباہی مچائی گئی، جو فتنہ پردازی کی گئی، اس میں بریلوی اور دیوبندی دونوں مجرمانہ طور پر شریک رہے۔ وجہ اس کی یہ رہی کہ اسلام اصل نہیں رہا، قرآن اور حدیث بھی وہ کہ جس کو صرف آپ صحیح کہہ دیں تو نہیں، جس کو سب مانے، جو متفق علیہ حدیثیں ہوں، جو متفق علیہ سیرت ہو، جو متفق علیہ سنت ہو، اس پر اتفاق ہوگا اور اس کی طرف آنا پڑے گا۔ آج تو آپ نے ایک کانفرنس کر کے ایک دکھاوا کر لیا قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ اکیلا سلمان اتحاد کی بات کر رہا ہے، کارواں نکال رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملت اس کی بات ماننے لگے، اس لیے جلد از جلد ہم کو بھی رجوع کرنا چاہیے اور اتحاد کی بات کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے لیے تو خوشی کی بات ہے، مجھے تو فتح حاصل ہوئی ہے، بہت دیر سے ہوئی ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ نمائشی عمل ہوگا، یہ ایک ڈرامہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہی سب قصے ہیں، کیونکہ جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں ان کو پڑھ لیجئے، کوئی شخص بھی اٹھا کر پڑھ لے کہ دیوبند کے جو فتاویٰ شائع ہوتے رہے اور جو فتاویٰ مولانا منظور نعمانی نے شیعوں کے بارے میں ان کی تکفیر کے فتاویٰ شائع فرمائے۔ آج مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ مولانا تو ماشاءاللہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ تو موہن بھاگوت کو بھی کافر اب نہیں کہتے۔ اب ذرا سنیے مولانا کا بیان کہ لوگ نفرت کی بنیاد پر بطور خاص سیاست میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہم نے موہن بھاگوت جی سے بھی ملاقات کی اور اس نفرت کی سیاست کے خلاف ان کو آمادہ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانات سے اس چیز کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے آج بھی ان کے ساتھ روابط ہیں، موہن بھاگوت سے ہماری دوستی ہے، ہمارا تعلق ہے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر اب کام کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے بڑے اہم لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جمعیت العلماء کو اللہ نے توفیق دی کہ اگر وہ 1919 کے بعد 1925 میں جب RSS قائم ہوئی تھی اسی وقت سے دوستی کر لیتے تو آج وہ بھی اس ملک کی حکومت میں شریک ہوتے، اور RSS کے ساتھ جمعیت العلماء اس ملک پر حکمرانی کرتے اور مسلم اور ہندو اتحاد ہوتا، اور جو کتابیں موہن بھاگوت کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں اس ملک میں ہندوتو کے جو بانی ہیں اور جن کا یہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کے تشخص کو ختم کر کے دم لینا ہے، اور جو کبھی CAA کی بات کرتے ہیں کبھی اور باتیں سامنے لاتے ہیں اور جن پر تنقید بھی ہوتی ہے، ان کے جو ذمہ دار اعلیٰ ہیں مولانا ارشد مدنی کو ان پر اعتماد ہے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جو بیان ہے کہ صاحب ہمارا اور آپ کا DNA ایک ہے، یہ ان کی صداقت ہے، دیانتداری اور سچائی ہے۔ تو بہرحال مولانا اگر نہرو پر اعتماد کرتے رہے، جس نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے تشخص کے خاتمے کا انتظام کیا تھا، اور اگر مولانا اندرا گاندھی کے ساتھ رہے جس نے ایمرجنسی میں بے پناہ مظالم کیے تھے، اگر مولانا اس کے بعد ان کے ساتھ رہے کہ جو اس ملت کے خلاف فسادات برپا کرواتے رہے اور مسجد میں مورتی انہوں نے لگوا دی اور بٹھا دی، اور 92 میں انہی کی نگرانی میں مسجد بابری شہید کی گئی، اگر مولانا ان کے ساتھ تھے تو موہن بھاگوت کے ساتھ ہونا مستبعد نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی وقت کا حکمراں ہو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ عقل مندی ہے، دانش مندی کی بات ہے، اور پھر اتحاد ملت میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ موہن بھاگوت سے بھی اتحاد ہو۔ بہرحال یہ سوچ بڑا وسیع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ میں تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینی، بدھسٹ
تمام لوگوں کے درمیان انسانیت کی بنیاد پر اتحاد کی بات کرتا ہوں۔ سب آدم اور حوا کے بیٹے اور سب ایک مالک اور ایشور کے بندے ہیں، اس بنیاد پر ایک اتحاد ہے، اور ایک اتحاد ہے اسلام کی بنیاد پر۔ اس میں شیعت و سنیت و بریلویت و دیوبندیت اور مقلدیت اور غیر مقلدیت کہ یہ سارے الفاظ ایسے ناپاک الفاظ ہیں کہ جنہوں نے اس ملت کو توڑ دیا، اس ملت کو کھا لیا، اس کا خون چوس لیا۔ اس لیے ان اصطلاحات اور الفاظ کو بھی اب ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا ہے۔ بات جب ہوگی، جہاں ہوگی، اسلام کی ہوگی، اور اسلام نے بتا دیا کہ حجت اللہ کی کتاب ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و سیرت ہے، اور اس کے بعد آپ کے اہل بیت ہیں جن کی مرجعیت کا حضور پاک علیہ السلام نے علی الاعلان ایک بہت بڑے مجمع میں اظہار فرمایا۔ اس کا انکار کرنے والے ایسے سیاہ دل کے ہیں اور سیاہ دماغ کے ہیں، اور اپنی بدبختی کا فیصلہ کرنے والے ہیں جو اپنا انجام دیکھ لیں گے، میں صاف کہتا ہوں سکرات کے عالم میں دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد دیکھ لیں گے جس نے بھی نبی کو دکھ دیا، جس نے بھی نبی کے اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور جس نے بھی اپنے ایک مجرم لڑکے کو اس امت پر مسلط کر کے مدینہ منورہ میں قتل عام کروایا، خاندان نبوت کے بچے کو مروایا، کعبے پر گولے برسائے، ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کو سینے سے لگائے گا کہ تو بہت اچھا ہے۔ تو اس نے بغاوت کی، خلافت راشدہ چلنے والی چیز نہیں تھی، اچھا کیا کہ خاتمہ کیا۔ بہرحال شاید اب ہوش میں آ جائیں، شاید ہمارے ان علماء کو توبہ نصیب ہو جائے۔ بے ادبی پر محمول مت کیجئے گا، بے ادب وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، نبی کے ساتھ کر رہا ہے، نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، اور نبی جس کو جہنم کا داعی اور باغی کہتے ہیں اور حکومت کو ظالمانہ کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے وہ بے ادب ہے خدا کا، ہو بے ادب ہے رسول کا، اور وہ اتحاد ملت کا ڈرامہ کتنا بھی کرے وہ کبھی بھی اتحاد کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ملت کے اتحاد کے نظام کو پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، اور یاد رکھیں بر صغیر کے یہ مولوی صاحبان یاد رکھیں کہ اب اتحاد کا ایک عالمی منظر نامہ ایران اور ترکی اور آذربائیجان اور طالبان اور پاکستان کے درمیان سامنے آ رہا ہے، اور اب وہ ملک سعودی عرب جو کتابیں شائع کرتا تھا، خمینی انقلاب کے بعد جاء دور المجوس، مجوسیوں کا دور آ گیا، یعنی اسلام سے قبل کے ایران کا تذکرہ کرتا تھا، اور سارے مفتی اور مولوی اور ملا اس وقت اسی موضوع کو چھیڑ رہے تھے اور اسی کے بارے میں کتابیں لکھ رہے تھے۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب وہ سعودی حکومت حوثی شیعوں کے ذریعے اتنی مجبور ہو چکی ہے، اتنی چوٹیں کھا چکی ہیں، اور محمد بن سلمان نے خاشقجی کا جس طرح مجرمانہ قتل کرایا ہے، اور جس طرح بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے، اور جس طرح سے خود شہزادوں کو بھی جیلوں میں سڑایا اور ان کا ٹارچر کیا گیا ہے، اور اس مجرمانہ حکومت نے جب سینما گھر بنائے، عیاشی کے اڈے قائم کیے، رقص و سرود کی محفلیں بنائیں، اسرائیل سے دوستیاں کی، نیوم شہر میں شریعت سے مادر پدر آزاد ایک اوریانیت کا نظام قائم کیا، یہ کیا، اور میں صدا لگا رہا ہوں، 10 سال سے چیخ رہا ہوں، ان مولویوں کو پکار رہا ہوں کہ زبان کھولو، منکر پر نکیر کرو، کچھ اللہ کی بات کر لو، تو یہ دم بخود زبان چپ کر کے بیٹھتے ہیں، ہونٹ سی لیتے ہیں، اتنے چالاک ایسے شاطر سامنے آتے ہیں کہ عقل حیران رہ جائے۔ اور اب اتحاد ملت کانفرنس کیوں ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں۔ 5 اگست جمعرات کی تاریخ میں رابطہ عالم اسلام کے چیئرمین ڈاکٹر محمد عیسیٰ نے شیعہ سنی اتفاق کی کانفرنس مکے میں کی۔
اب سعودیہ نے کیونکہ یہ طے کیا کہ شیعوں سے دوستی کرنا ہے، ایران سے دوستی کرنا ہے، عراق کے شیعہ علماء اور سنی علماء کو جمع کیا۔ اب مسئلہ شیعیت کا نہیں رہ گیا، اب مسئلہ یہ نہیں رہ گیا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، اب تو بس دوستی کرسی کی حفاظت کرنا ہے۔ 5 اگست کو جو کانفرنس مکے میں منعقد ہوئی رابطے کی طرف سے، مولانا ارشد اور مولانا رابع رابطے کے ممبر ہیں، اور جب سعودیہ میں ہر بدماشی ہر عیاشی ہوئی تو انہوں نے زبان نہیں کھولی، اور جب سعودیہ میں شیعہ سنی اتفاق کی کانفرنس ہوئی تو اس وجہ سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی تاکہ اب ہم ان کے ساتھ اپنے اتفاق کا اظہار کریں۔ یہ ڈرامہ ہے۔ منظور عالم بھائی، آپ کو تو ساری کہانیاں معلوم ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ اس طرح اتحاد کی کوششیں کرتے ہی رہے ہیں، پہلے دن سے میرا اور آپ کا ساتھ ہے، تو میں جانتا ہوں، ساری کہانی جانتا ہوں پہلے دن سے۔ لیکن بہرحال اس وقت اتحاد ملت کا جو سبق یاد آیا ہے وہ اس لیے کہ سلمان اور محمد بن سلمان کی مجرمانہ سیاست نے اب ایک نیا رخ اختیار کیا ہے کہ ایران سے اور عراق کے شیعہ علماء سے دوستی کر کے اپنی جان بچانا ہے، کیونکہ اب تو جان پر بن آنے والی ہے، اور بائیڈن کسی وقت بھی سعودیہ کے خلاف اور محمد بن سلمان کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑا مجرم جو بھی امریکہ کا حاکم ہوتا ہے وہ اسرائیل کا چیلا ہوتا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے وہ ایران کو دھمکی دیتا ہے، کبھی کسی کو دھمکی دیتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، کیونکہ وہ صہیونیوں کا غلام ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سعودی حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ اب پھندا گلے پر لگنے والا ہے اور سولی پر چڑھایا جانے والا ہے، اور اب اس آل سعود کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، ورنہ آپ نے ابھی کچھ مدت پہلے ایک سعودی سلفی عالم کا بیان نیٹ پر دیکھا ہوگا، پوری دنیا میں شائع ہوا، کہ وہ یہ بول رہا تھا کہ تمہارا جو حاکم ہے اس کی سمع و اطاعت کرو، اگر ٹی وی کی اسکرین پر اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے دیکھو تو بھی اسے اپنا آقا مانو، امیر مانو، سر جھکاؤ۔ ظاہر ہے کہ جس ملت میں ایسے گندے ناپاک اور خبیث و مجرم مولوی موجود ہوں، اور جو حکمرانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بلکہ تلوے چاٹنے والے مفتی اور قاضی اور عالم ہو، جس ملت میں ایسے لوگ موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد جب حکمراں بات کریں شیعت اور سنیت کے اتفاق کی تو وہ صدا ہندوستان میں پہنچے، اور اس کے لیے مولانا ارشد بھی نکل کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ سب ہمارے بھائی ہیں اور دوست ہیں اور ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور مولانا رابع بھی جو نہ ندوہ چلا پا رہے ہیں نہ پرسنل لا بورڈ کی صدارت کر پا رہے ہیں، وہ بھی آن لائن شریک کر دیے جائیں کہ ندوے کو تو ہم تباہ کر رہے ہیں اور یہاں لوگوں کو نکال رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن اتحاد ملت کانفرنس میں شریک ہیں کیونکہ محمد بن سلمان کا آرڈر ہے، اور چونکہ رابطہ عالم اسلامی کی جو ہیئت بنائی گئی ہے اس میں سیاہ سنی اتحاد کا فیصلہ ہوا۔ ابھی میں نے کل اس موضوع پر ایک بیان دیا ہے اور وہ بیان لوگوں تک پہنچا ہے، ہزاروں افراد نے اس بیان کو سن لیا ہے، لیکن آج آپ اس بیان کو اور پھر آج کے اس اعلان کو، اس خبر کو ذہن میں تازہ رکھیے گا، اور بہرحال اتحاد ملت تو ہونا ہے، علی الرغم ہونا ہے، کیونکہ یہی نبی کا فیصلہ ہے اور یہی مہدی کا عمل ہوگا۔ بیچ میں جو کچھ تباہیاں مچائیں جنہوں نے مچائیں، اللہ ان سے نمٹتا رہا اور نمٹتا رہے گا۔ ہمیں اتحاد ملت کا کام کرنا ہے، اور اتحاد انسانیت کا بھی ایک دائرہ ہے، اس میں بھی ہم کو عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ ہمارا حامی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے گویا آج میرے لیے اس آیت کی تذکیر فرما دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔
الحمدللہ مجھے فتح حاصل ہوئی. میں دیوبند کے تمام طلباء سے کہتا ہوں کہ اب وہ مطالبہ کریں کہ رد مودودیت اور رد غیر مقلدیت اور رد شیعیت اور رد فلاں، ان تمام اداروں کا خاتمہ کر کے ہر ادارے کے اوپر بورڈ اتحاد ملت اتحاد امت کا لگا دیا جائے. اور تمام اماموں سے، مسجد کے اماموں سے اور خطیبوں سے کہتا ہوں کہ اب وہ یہ جو بیان آیا ہے اس پر بیان دیں. جو جمعہ آئے گا اس جمعے میں اتحاد ملت کی بات کریں، اس جمعے میں وہ اسلام کی بات کریں، اس جمعے میں وہ اس کا اعلان کریں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ اب کوئی مسئلہ شیعیت کا نہیں ہے، بریلویت کا نہیں ہے، غیر مقلدیت کا نہیں ہے. یہ سب قصہ پارینہ ہو گیا. اب امت ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے. حالات کا تقاضا ہے کہ ملت میں اتحاد ہو. اس لیے میری درخواست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری درخواست ہوگی اس لیے بہت سے لوگ اس درخواست کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی حلقے واریت اور ان کے جتھے اور ان کی پارٹیاں اور ان کے الگ الگ ادارے اور ان کے شیخ اور ان کے بزرگ وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے رہیں گے. جلسے میں وہ کچھ اور کہیں گے، نجی مجلسوں میں کچھ اور کہیں گے، اور اس کا اثر ظاہر ہوگا. اگر پورے ملک میں تمام مساجد میں آئندہ جمعہ کو اتحاد ملت اور اتحاد امت پر خطابات نہیں ہوئے تو ہم یہ مانیں گے کہ یہ ڈرامہ تھا، ایک دھوکہ تھا، یہ ایک فریب تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.